کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں، گوشت، پوست، جو بھی کیڑے مکوڑے کھا لیں، لیکن رب جب بھی چاہے گا اسے اپنی زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور اس سے سوال و جواب بھی کرے گا کہ تمہیں 65 سال کی زندگی دی تھی، تمہیں 50 سال کی زندگی دی تھی، تمہیں 40 سال کی زندگی دی تھی، تمہیں 80 سال کی تمہیں ملا تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ و رسول کی رضا کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو دوستو اور بزرگوں، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بے شمار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بڑے مہمان نواز بھی تھے، جو آج ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، صرف ان کے نام پہ کھا لیا اور خوب کھا لیں گے پھر بھول جائیں گے، حضرت ابراہیم کے کارنامے یاد نہیں رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم نے زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے امتحان دیا ہے، کبھی آگ میں کود کر کے، کبھی بیٹے کے گلے پر چھری پھیر کے، کبھی بیوی کو بیابان لکو دک میدان میں چھوڑ کر کے، کبھی دولت قربان کر کے، کبھی اپنے سارے مویشی کو دے کر کے، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا اور حضرت ابراہیم نے وہ امتحان کو پاس کیا اور کہا اے خالق و مالک، یہ سارا دیا ہوا تیرا ہے اور میں تیری رضا کے لیے تیرے نام پہ سب قربان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے آپ۔ کبھی کبھی مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے آبادی سے باہر نکل جایا کرتے تھے کہ کوئی راستہ چلنے والا ملے تو میں اسے پکڑ کر کے لاؤں اور اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بات آج ہم میں نہ رہی تو رزق کی فراوانی ختم ہو گئی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جہاں مہمان پہنچنے والا ہوتا ہے اس سے 40 دن پہلے اسے روزی مل جایا کرتا ہے، وہاں پہ برکت بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن آج مہمان اگر ہمارے یہاں آئے تو پہلے ہی منہ لٹک جاتا ہے۔ ہاں، منہ کب نہیں لٹکتا ہے؟ جب سالے آئے تو منہ نہیں لٹکتا، کیونکہ بیوی کی پھر سننی پڑے گی۔ اس وقت کچھ دل ہوتا ہے آدمی کہ خوب خدمت کرو، پیپسی بھی آئیں گے، سوسیو بھی آئیں گے، سب آئیں گے پھر۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی آ گیا تو لوگوں کا منہ لٹک جاتا ہے کہ کہاں آفت آ پڑی ہے۔ لیکن جب مہمان آئے تو ہمیں خوش دلی سے جو بھی ہو ان کی مہمان نوازی ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام 70 سال بعد جب حضرت ابراہیم کو اولاد ملا اور پھر اس اولاد کو آپ نے جب اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، میں اب تمہیں ایک اسماعیل دیا تھا، اب دوسرا اسحاق دے رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے 40,000 سے زیادہ نبی و رسول حضرت اسماعیل کے نسل سے ہیں، اور خود ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماعیل علی نبینا
علیہ السلام کے نسل سے حضرت اسماعیل حضور کے جد امجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حاجی لوگ حج سے فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ آئیں تو ان سے آپ پوچھئے گا کہ وہاں پہ گئے تو کیا 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 انہوں نے، تو وہ بتائیں گے کہ آپ کو کہ ہم نے صفا مروہ پر دوڑا، نہیں دوڑا جاتا تھا پھر بھی دوڑا، کیوں دوڑے؟ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ میں اس لیے دوڑا کہ حضرت حاضرہ دوڑی تھی، اور حضرت حاضرہ کے سامنے مقصد تھا، دوڑنے کا مقصد تھا کہ حضرت حاضرہ جو دوڑی یوں ہی نہیں دوڑی، بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، پانی کے کھوج میں دوڑی تھی۔ آج وہاں جگہ جگہ زمزم کے نل لگے ہوئے ہیں، پانی ہی پانی ہے، لوگ پیتے بھی ہیں، سر پہ بھی ڈالتے ہیں، اتنا پانی ہے وہاں پہ، پھر کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو آپ کو کہیں گے وہ حاجی کہ نادان، حضرت حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، ان کے پاس درد تھا، وہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، لیکن ہم جو دوڑ رہے ہیں حضرت حاجرہ کی اداؤں کو اپنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیونکہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا کے بسنے والے انسان، اے مکہ کی دھرتی پر آنے والے انسان، جب تک تم میری حاضرہ، میری ولیہ کی اداؤں کو نہ اپناؤ گے تمہارا حج میں قبول نہیں کروں گا۔ پتہ چلا، معلوم ہوا، ایک اللہ والے، ایک ولی کی اداؤں کو اپنا لینے کا نام ہی، اور آپ کو حج کے جتنے بھی ارکان ملیں گے یہ سارے ارکان وہی ہیں جو اللہ والوں نے، پیغمبر نے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے ادا کیا، انہی اداؤں کو ادا کر لینے کا نام حج ہے، انہی اداؤں کو ادا کر لینے کا نام حج ہے۔ اور وہ میزاب رحمت جو ہے کعبہ شریف، پہلے جو کعبہ تھا وہ میزاب رحمت، جہاں وہ پرنالہ پانی جو گرتا ہے، یہ پہلے کعبے کا حصہ تھا، یہ پورا کعبہ تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی حضور علیہ السلام، آپ یہ دیکھ رہے تھے، یہ جانتے تھے کہ میری غریب امت جب یہاں پر آئے گی تو کوئی بھی حکومت کا آدمی اسے کعبے کی چابی نہیں دے گا، یہاں پر کوئی حکومت والا سرکاری آدمی، بڑا آدمی، تخت نشین آدمی آئے گا، کعبے کے اندر اسے ہی جانے ملے گا، ہر ایک کو کعبے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی کہ جا اپنی خواہش پوری کرے کہ کعبے کے اندر کاش 2 رکعت میں کعبے کے اندر نماز پڑھتا۔ حضور علیہ السلام اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے وہ میزاب رحمت جو ہے اتنا کعبے کے حصے کو کم کر کے کعبہ چھوٹا کر دیا، اور آپ نے اسے دیوار کی شکل دے دی کہ اے میری غریب امت، یہاں پر کوئی چابی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکومت کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے میں نماز پڑھنے کی نیت ہو، میزاب رحمت کے آگے نماز پڑھ لینا، کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو وہ کعبے کا وہ حصہ ہے، جو آدمی وہاں پہ اسی دیوار کے اندر گھس کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، گویا کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھا۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر تھے، 130 سال آپ کی عمر شریف ہوئی غالباً، اور پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام امتحان دیتے رہے،
اور یہاں تک کہ پیدائش بھی، آپ کے پیدائش کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے کہ جب نمرود نے یہ اعلان کر دیا، نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور تمہاری سلطنت کو برباد کر دے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ کہ جس طرح آج عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کا پیٹ باہر آتا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کی ماں کا پیٹ باہر نہیں آیا تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک پہاڑ کے خو میں، غار میں پیدا ہوئے، اور اللہ کی مشیت دیکھیے، ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی والدہ بھی آپ سے بڑی پیار کرتی تھی، آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آبادی میں جانا تھا۔ حضرت ابراہیم کو پہاڑ کے اندر کھو میں رکھ کر کے، باہر سے پتھر رکھ کر کے چلی گئی۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبریل جاؤ، میرا خلیل پہاڑ کے خو میں ہے، اس کے انگلیوں کو اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دو تو اس کا کیا ہوگا؟ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم کے ایک انگوٹھے سے شہد اور ایک انگلی سے مد پانی جاری ہو گیا، دودھ جاری ہو گیا ایک انگوٹھے سے، اور ایک انگوٹھی سے شہد جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اسی انگوٹھے کو چوستے اور پلتے اور بڑے ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی بڑا مشکلوں بھرا رہا، لیکن آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی مشکل آج کے دور میں یہ ہے کہ کسی کو کہہ دو بھائی کی اذان ہو گئی، یہ نماز پڑھنے چلو، تو بڑی مشکل کام ہے یہ، کیونکہ کل عید سب نے پڑھی، بہت سارے لوگوں نے نہیں بھی پڑھی۔ تو میں نے کل بولا تھا یا خود پورا والوں کی صبح جلدی ہوتی نہیں ہے، 10 بجے اٹھنے والے ہیں تو صبح 6 بجے نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کل ہم نے حضرت ابراہیم کے نام سے کل سے گوشت تو کھا رہے ہیں، لیکن میں نے جب دیکھا شام کو یا عشاء میں یا آج فجر میں لوگوں کو جن کے نام پہ گوشت کھائے، کم سے کم 3 دن تو نماز پڑھ لیتے۔ حضرت ابراہیم کی محبت کی برکت سے کہیں تم پکے نمازی ہو جاتے، لیکن واللہ الا ماشاء اللہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی گوشت کھانا ہی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ ارے اللہ کا نام تو وہ نام ہے، حضرت ابراہیم نے جس نام کو سن کر کے اپنی ساری مویشی کو، سارے جانور کو دے دیا تھا کہ اے اللہ اکبر کی صدا سنانے والے، میرے رب کا نام سنا دے، بڑا پیارا بولتا ہے۔ بولنے والے نے کہا کیا دو گے؟ کہا میں اپنے جانور، جتنی دولت ہے اللہ نے بڑا نوازا تھا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں آدھی دے دوں گا۔ آنے والے نے رب کا نام سنایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بے ہوش ہو کے گر پڑے، ہوش آیا کا پھر سے پیارا، اور فرشتوں کے زبانی رب کا نام کتنا پیارا ہوگا، کتنا نرالا انداز ہوگا۔ حضرت ابراہیم سن کر کہا یہ سارے جانور تمہارے۔ کہا ابراہیم اب تو تم کنگال ہو گئے، کیا دو گے؟ کہا اس مویشی کو چرانے کے لیے تمہیں نوکر تو چاہیے، ایک بار اور میرے رب کا نام سنا دے، میں مویشی چرانے کے لیے نوکر بن جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم کو تو رب سے اتنی محبت تھی، آج ہم کو کتنی محبت ہے کہ انسان کھاتے کھاتے
تھک رہا ہے لیکن رب کے نام پر وہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ وہی ملک الموت جب حضرت ابراہیم کے پاس آیا، ملک الموت سے آپ کا یارانہ تھا، کہا ہے ملک الموت اے اسرائیل، ذرا مجھے بدکار، زنا خور، چگل خور، جھوٹے بیمانوں کی روح نکالنے کے لیے تم جو جاتے ہو، کس طرح صورت بنا کر کے جاتے ہو، ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا اے اللہ کے خلیل، آپ نہ دیکھ پائیں گے۔ اللہ کے خلیل کا اسرار بڑھا، کہا آپ دیکھنا چاہتے؟ کہا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا تھوڑا سا آپ پھر جائیں۔ حضرت ابراہیم تھوڑا سا پھرے، پھر ملک الموت نے کہا آپ میری طرف ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم جیسے ملک الموت کو دیکھا، دھام سے نیچے گر گئے، ہوش میں آئے۔ ملک الموت نے کہا میں نے بولا تھا نا آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں قبر کا عذاب نہ ہو، محشر کا عذاب نہ ہو، اور کوئی عذاب نہ دیا جائے، صرف تمہاری صورت گنہگار کو دکھا دینا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے۔ اتنا بھیانک چہرہ، اتنا بھیانک چہرہ کہ اللہ کے خلیل نہ دیکھ سکے۔ اور پھر اللہ کے خلیل نے فرمایا ہے ملک الموت، ذرا یہ تو بتاؤ کسی نیکوکار، کسی مومن، کسی اللہ والے انسان جو رسول کی محبت میں تڑپتا ہو، جن کے سینے میں ولیوں کی محبت موجیں مارتا ہو، ایسے کی روح نکالنے کے لیے تم جاتے ہو تو کیسی صورت بناتے ہو۔ حضرت ابراہیم سے پھر ملک الموت نے کہا کہ تھوڑا سا گھوم جائیں۔ حضرت ابراہیم تھوڑا سا گھومے اور پھر ملک الموت نے کہا اب میری طرف ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا جنت کی کوئی خوشی نہ ملے، جنت میں مقام نہ ملے، قبر میں آرام کی ساری چیزیں وہ تو بعد میں ملے گی۔ ایک نیک آدمی اور اچھا آدمی کے لیے، پابندی نماز کا آدمی کے لیے، اللہ و رسول کی محبت میں جینے والوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی ہے وہ تو ملک الموت کا چہرہ ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ جسے مرنے والا دیکھ لے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی روح آٹے سے بال کس طرح نکالتے ہیں، اس میں درار نہیں آتا ہے، اس طرح سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور وہ خوشبو سونگتا رہ جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، نماز پانچوں وقت فرض عین ہے۔ ہفتے میں صرف ایک ہی جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، تو پھر یہ ہو جاتا اگر کہ ہفتے میں ایک ہی دن کھانا ہوتا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھو گے اور جمعہ کے دن ہی کھانا، پھر ایک ہفتے نہیں کھانا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ کسی کی روزی بند نہیں کرتا۔ کھانا ہر ٹائم کھا رہے ہیں لیکن وفاداری نہیں نبھا رہے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں جو اللہ کا حق ادا نہ کرے، وفاداری کا ثبوت نہ دے، تم ان سے وفا کی امید مت رکھنا۔ جو اللہ سے دغا کر سکتا ہے وہ تم سے بھی دغا کرے گا۔ ارے بھائی، نماز فرض عین ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز معاف پاگلوں پر ہے، جو پاگل ہو نہیں پڑھے نماز، پھر وہ سمجھ لے کہ میں پاگل ہوں۔ تو نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، نماز پڑھیں۔ نماز کسی حال میں بھی، کسی وقت کی نماز بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں گے نا نماز آج سے انشاءاللہ؟ دیکھیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ آپ